चलते फिरते पैसा पकड़ते रहेंगे, कभी इधर से पैसा पकड़ेंगे, कभी उधर से पैसा पकड़ेंगे। एक हकीकत बात मैं आपको साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से आपकी मदद करेगा। सिर्फ ये दो इसमें मुबारक मेरे बताए हुए तरीके से एक दफ़ा पढ़ लें, अल्लाह पाक आपको वहाँ से नवाजेगा कि आप ख्वाहिश करेंगे काश ये वजीफा आपको पहले पता होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या पढ़ना है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए मैं फिर से अल्लाह पाक के मुबारक नामों का वजीफ़ा लेकर के आई हूँ। इससे क्या होगा कि इसे आप चलते-फिरते हर वक़्त मैं कहती हूँ पैसा पकड़ते रहेंगे। इसका ये मतलब है कि चलते-फिरते अगर आप तस्बीह करेंगे, अल्लाह पाक उस किसी भी मोमेंट में जो है वसीला बना देगा और आप खुद हैरान रह जाएँगे कि आपके हर तरफ पैसा ही पैसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से मदद करेगा। जब आप अल्लाह के आगे झुकते अल्लाह से मांगते हैं तो यकीनन अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से आपकी मदद करता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई कमी होती है तो अपने गैबी खजानों से वो पूरी कर देता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क वहाँ से इंसान को नवाज़ता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता, ठीक है? अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क नवाज़े और बहुत ज़्यादा नवाज़े तो आज ही शुरू कर दें अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना। ये बिल्कुल भी वो बात नहीं है कि आप अपनी मेहनत ना करें, अपनी मेहनत भी जारी रखें, पर कभी-कभी गैबी खजानों का मतलब ये होता है कि बैठे-बिठाए आपको कहाँ से कितना कुछ मिल जाता है और वो अल्लाह ही होता है। जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह अपने खजानों में से आसमान से वो चीज़ आपके लिए उतारता है। अगर आप बैठे भी हो ना, रिज़्क खुद चलकर आपके पास आता है और ये इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें अपनी चीज़ों के लिए उठकर जाना पड़े। रिज़्क तो मौत की तरह हमें तलाश करता है। अल्लाह का वादा है रिज़्क का, तो फिर रिज़्क के पीछे भागने से बेहतर है राज़िक के पीछे भागो। रिज़्क खुद तुम्हारे पीछे ऑलरेडी मौत की तरह भाग रहा है, तो रिज़्क तुम्हारे पीछे भागेगा। कितनी खूबसूरत मैंने बात की है कि अल्लाह के पीछे भागो, राज़िक के पीछे भागो, रिज़्क खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिल फेंक कर बैठ गए हैं, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, बहुत परेशान हैं, तो ये वज़ीफ़ा इसीलिए आपके सामने आया कि आप इससे फ़ायदा उठा। सबसे पहले यहाँ पर हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये दिल में नियत रखें अपने कि हदिया करना है हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वहाँ से मदद आएगी कि आप खुद तैयार रह जाएँगे। जब आपने हदिये की नियत से इसको पढ़ लेना ना, तो अल्लाह पाक आपको वहाँ से नवाज़ेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। और हमने ये पढ़ के ना आपने इसको डन का जो है कमेंट कर देना है। जब आप लोग डन का कमेंट करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी वजह से, मेरे कहने पर आपने पढ़ा है और फिर अल्लाह पाक ने आपको इतनी तौफीक दी कि आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा अपने लिए, मेरे लिए नहीं पढ़ा। वो आपका इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जमा करेंगे डेली और आपके काम आएगा। वो आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा, मेरा पढ़ा हुआ मेरी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं डेली ये काम कर रही हूँ और आपको कहती हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए पढ़ें, उनकी खिदमत में पेश करने के लिए हम पढ़ते हैं इसको। अल्लाह पाक हमारा ये जो दुरूद शरीफ है वो एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, यकीनन हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है। अदरवाइज़ हमारे परवरदिगार को और हमारे नबी को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की कि हमने इन चीज़ों को पढ़ना है, इन चीज़ों से मदद लेनी है। अल्लाह पाक के मुबारक कलिमात से, आयात से, कुरान मजीद से हमने मदद लेनी है। और कभी-कभी लाइफ़ बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है, हम एक जगह फँस चुके होते हैं जैसे, लेकिन जब आप अल्लाह की तरफ देखो, आसमान की तरफ नज़रें करके देखो, अल्लाह से माँगो, अल्लाह पाक उसी टाइम में कोई ना कोई साइन शो कर देता है। ये मैं अपनी आज़माई हुई चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी आज रिस्क की वजह से बहुत तंग हैं, पैसों की कमी की वजह से बहुत तंग हैं, तो जो-जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ ना, अगर आप वो सारी भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो अल्लाह पाक की मदद ज़रूर आएगी और अल्लाह अपने प्यारों को नवाज़ता है। सोचिए जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह तो अगर हम पढ़ने लग जाएँगे, हम अल्लाह के कलाम की तरफ इस तरह से रुजू करेंगे कि हमारे तमाम मसाइल हल हो जाए, तो क्या अल्लाह हमें नहीं नवाज़ेगा? अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, अल्लाह पाक खुद तुम्हें दावत देता है, अल्लाह पाक खुद कहता है तुम मेरे से माँगो। अल्लाह पाक खुद चाहता है कि हम उससे माँगे।
ہمارے اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہمیں ہمارے اللہ سے بہت کچھ چاہیے. اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگو. ہماری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، میرا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ میں اپنا دیکھ کے مانگتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ چیز کیسے ہوگی، لیکن اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگو. اللہ کی شان جتنی ہے نا اتنا مانگو. اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے پڑھنا کیا ہے. دولت کا خزانہ، یقین کریں آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینی ہے، جس سے جو ہے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. یہ ہمارے لیے درود شریف تحفہ ہے، مبارک تحفہ ہے. 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا اللہ یا وہاب. 41 ٹائمز آپ نے ڈیلی پڑھ لینا ہے. یہ دولت کا بہترین خزانہ ہے. 41 مرتبہ 41 ٹائمز ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اتنا میں کہتی ہوں مبارک عمل ہے. اگر چاہیں اسے چلتے پھرتے پڑھتے رہے. یا اللہ یا وہاب. کتنا ٹائم لگتا ہے 41 مرتبہ پڑھنے میں؟ 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے. اس طرح پڑھ یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب. تو 41 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. اللہ پاک اپنے پیاروں کو وہاں سے نوازتا ہے. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ اللہ پاک کی طرف نہیں بھی رجوع کرتے، اللہ پاک اس سے بھی نوازتا ہے. لیکن جب آپ اپنے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو اللہ آپ کو سوچے کتنا زیادہ نوازے گا. اللہ پاک ڈبل ٹرپل اپنے بندے کو نوازنے کی جو ہے وہ شان ہے اللہ کی. اور اللہ ہی ہے اس دنیا کا جو ہے قادر ہے. ہماری ضروریات خواہشات کو پورا کرنے والا صرف ایک مالک اللہ ہے، جو ہمارے لیے وسائل بنا دیتا ہے. جو ہماری قسمت کا ہے وہ ہمیں مل کر لوگوں کی یہ فضول بات ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ وظیفہ پڑھے تو کیا ہمارا کام ہوگا، ہمارا کام نہ ہوا تو آپ پر ہے. یہ میرے پر نہیں ہے، میرے پر کلیئرلی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو سنتا ہے، نوازتا ہے. میرے پر یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میں علم ہے میرے پاس، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ اسے پڑھیں. اللہ پاک میری لاج رکھے. میری دل سے دعا ہے آپ کے وظیفے پر کون کہنے والا؟ میرا مالک ہے. میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں بات کری تھی کہ ڈاکٹرز جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے، وہ شفا دے یا وہ موت دے دے. یہ اللہ ہی کے ہی ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے. یہ ہم انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. ہم اگر کوئی چیز آپ کو گائیڈ کے لیے بتا رہے ہیں، جیسے ٹیچر کچھ سکھا رہا ہے، پیپر میں فیل ہو رہے ہو یا آپ پاس ہو رہے ہو، یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سو اگر میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، سو اٹس ناٹ اپ ٹو می. اس کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے مانگیں. آپ کے خود کہیں نہ کہیں عملوں میں غلطی ہوتی ہے تو آپ کی دعا اور وظیفے نہیں قبول ہوتے. میرا ماننا یہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں وظیفے قبول ہوتے ہیں جب آپ اپنی نمازیں پوری پڑھتے ہو، جس طرح سے بتایا گیا طریقے سے کام لیتے ہو، اس کے علاوہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہوتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی گناہ ہو جاتی ہیں، جیسے چغلی کرنا، کسی کی بات کرنا، یا کچھ بھی گناہ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کا دل دکھا دینا. اور پھر آپ لوگ آ کے بولتے ہو کہ ہمارے وظیفے تو ہم نے تو بڑے وظیفے کیے، بڑے وظیفے کیے. ٹھیک ہے، اللہ نے قبول کرنے ہیں. استغفار زیادہ سے زیادہ شامل کرو، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو. میری دل سے دعا ہے اللہ پاک میری لاج رکھے. آپ جو بھی عمل کریں میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں نا، تو اللہ پاک ضرور اس پر کن فرمائیں گے. میری دل سے دعا ہے. اللہ پاک میرے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میری دل سے دعا ہے. اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیمار ہیں مجھے دعا کا بولتے ہیں، اللہ پاک اپنے پیاروں کے لیے دعا کا بولتے ہیں نا، اللہ پاک آپ کو، آپ کے پیاروں کو شفا یاب کرے، آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. ابھی میں ایک کمنٹ پڑھنے والی ہوں. وہ ان سسٹر نے کافی لمبا کمنٹ بولا تھا. یہ میری سسٹر ہے، انہوں نے بہت محنت سے کمنٹ لکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ پڑھنا ضروری سمجھ رہی ہوں میں اس کو. بہت پیار سے آپ لوگ اس چینل پر آ کر جب کمنٹ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. السلام علیکم، میرا نام شمیم احمد ہے. وعلیکم السلام سسٹر. آپ سے اپنی مجلس میں ہمارے لیے ضرور دعا کریں. ہم نمازی بن جائیں، آمین. اور ہمارے رزق میں برکت دے، عافیت دے، قرضے ختم کر دے، ہمارا خود کا گھر مل جائے، آمین. تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. میری دل سے دعا ہے سسٹر. آپ نے جتنی بھی دعائیں لکھی سب نے آمین بولنا ہے. ان کے لیے میں نے دعا اس لیے کروائی، انہوں نے بہت سی چیزیں ایک ساتھ لکھی. اللہ پاک ان کے لیے برکت پیدا کرے. جو یہ مانگی اللہ پاک قبول کرے. سسٹر آپ اگر یہ بھی اس ٹائم دیکھ رہی ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں نے اب اس ویڈیو میں بتایا. اللہ پاک آپ کے لیے بہت سے دروازے کھول دے گا. آپ مجھے دعائیں دیں گی انشاءاللہ. آپ نے اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ پڑھنا ہے. آپ نے جو ہے کامل یقین سے پڑھنا ہے، اور پھر آپ دنوں میں دیکھیں گے آپ کا کام ہوگا. اللہ پاک اپنے بندے کو نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو باقی لوگ بھی جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ بھی دعا کروانا چاہتے ہیں، لاسٹ ویڈیو پہ آپ میرے سے جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مطلب کمنٹ کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ چینل مونیٹائزیشن سے، چینل چیکنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہیں، وہاں میں اویلیبل ہوتی ہوں، میں آپ سے بات کر لوں گی وہاں پر۔ پرسنل وظائف کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ایوری تھنگ از جسٹ اویلیبل، اور پیڈ سروس ہے اس کی، اور آپ میرے سے وہاں پر جو ہے وہ انفو ہر چیز کی لے سکتے ہیں۔ میری کوئی سسٹر کو لے میں اس طرح نہیں کمنٹ میں پوچھ سکتی وظیفہ، تو آپ جو ہے پرسنل میں میرے سے بات کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں، اور میرے سبسکرائبرز بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ پیار دکھائیں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، جو دیکھ بھی رہے اس ویڈیو کو، اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، کوئی پارٹ اسکپ نہ کیا کریں، میں بہت ٹائم نکال کر کے آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، صحیح ہے۔ آئی ہوپ آپ کو وظیفہ بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا، اور میری لاسٹ ویڈیو پر بھی کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا یو ایکسپلین ویری ویل، تھینک یو سو مچ۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں، اور اپنے اس میں مبارک یہ یا اللہ یا وہاب آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سنے گا، وہی ہے دعاؤں کو سننے والا، اور قبولیت کا بھی اختیار ہمارے پروردگار کے ہی پاس ہے، جب ہم اسے مانگتے تو قبول بھی وہی کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو میں نے جس طرح کا زیادہ سے زیادہ اپنے لائک اور شیئر کرنا ہے، کسی تک بھی پہنچ سکتی ہے، صدقہ جاری سمجھ کر اس کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم قائم رکھے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور لوگوں کی جو ہے گندی نظروں، بری نظروں سے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔